السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبات قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ آگے کار تو یہاں سے جانا ہے، اگر کل کے بجائے آج چلے جائیں تب بھی حاضر ہیں۔ یعنی مرد مومن کی تو نشانی ہی یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسرت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ دنیا سے مسکراتا ہوا رخصت ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، اور بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہے کہ وہ دنیا میں جو لمحہ بھی گزار رہا ہے اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو جتنی عمر بڑھ رہی ہے حساب بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ حدیث میں دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت قرار دیا گیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، اور وہی یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ ہیں۔ ان پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعات ہدایت کو اختیار کر لیا ہے اور جو اس ایسے مرحلے پر ڈٹ کر کھڑے رہ جائیں، پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیں، پیٹ موڑ لیں تو گویا وہ ہدایت سے تہی دامن ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر ہیں میں سے ہیں، اور تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت اصل سلسلہ بحث یعنی قبلے کی بحث سے متعلق ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حج کے مناسک میں جو صفا اور مروہ کی سعی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعائر میں سے ہے۔ شعائر شعرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی شعور بخشے، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اور اس کا مظہر اور نشان ہو۔ چنانچہ وہ مظاہر جن کے ساتھ اول العزم پیغمبروں یا اول العزم اولیاء اللہ کے حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، اور جو اللہ کے حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور ایک نشان اور علامت مقرر کیے گئے ہوں۔ شاعر کہتے ہیں وہ گویا محض معنوی حقائق کا شعور دلانے والے اور ذہن کو اللہ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بیت اللہ، حجر اسود، جمرات اور صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی شعائر سے ہیں۔ صفا اور مروہ کے طواف سے مراد وہ سعی ہے جو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شاکر آیا ہے۔ لفظ شکر کی نسب جب بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی شکر گزاری اور احسان مندی کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی قدردانی اور قبول کرنے کے ہو جاتے ہیں۔ شاکر کے ساتھ دوسری صفت علیم آئی ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، چاہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، اس کو تو خوب معلوم ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے، اس حال میں کہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے اس کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے دی جائے، یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اپنی نیکیوں کا ڈنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
لیکن اگر تم یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو اگر یہ سب کچھ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو گویا وہ شرک ہو گیا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے یہ چند آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جیسے آئے موت کے بارے میں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ کل نہیں آج نہیں تو پرسوں موت آنی ہے اور لازماً آنی ہے، کہ ہم سب کا اس چیز پر ایمان ہے کہ دنیا فانی ہے اور موت لازماً آنی ہے، اور ہم نے آخرت کا مزہ چکھنا ہے، ہر مسلمان نے، ہر انسان نے چکھنا ہے۔ تو اس میں ہماری خوشی ہونی چاہیے، کل نہیں تو آج ہمیں موت آ جائے گی، یہ دنیا ہمارے لیے فانی ہے، یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا گڑھا ہے۔ اگر ہم یہاں امتحان جو دیں گے، مطلب ہمیں یہاں جتنی لمبی زندگی ملتی ہے ہمارے امتحانات میں اتنا اضافہ ہوتا رہے گا، ہمیں زیادہ چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ جب بھی ہم کہیں بھی امتحان دینے بیٹھتے ہیں تو ہمارا جیسے مڈ ٹرم جو ہوتا ہے وہ 1-1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مشکل سے 20 نمبروں کا ہے، تو وہ ہم پاس کر لیتے ہیں یا 15 نمبر 20 میں سے 15 آ جاتے ہیں۔ اور جو فائنل ٹرم ہوتا ہے، جو مطلب آخری مرحلہ ہوتا ہے اس سیمسٹر کا یا اس ایئر کا، تو اس میں کیا ہوتا ہے 40 50 100 نمبر کے پیپر ہوتے ہیں، تو اس میں زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس میں زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ مڈ ٹرم میں تو ہوتا ہے 2 لیسن ہو گیا 4 لیسن ہو گئے پڑھ لیے، لیکن فائنل ٹرم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں 5-6 لیسن تو ہوتے ہیں اور مڈ ٹرم کے بھی 3-4 لیسن آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے اندر یہی بات نوٹ کر لیجئے کہ آخرت کا جو ہمارا امتحان ہوگا، جتنی اگر ہماری کم عمر میں ہماری مطلب وفات ہو جائے گی تو ہمارے لیے آگے کے حساب کتاب میں آسانی ہوگی، مطلب کم سوالات پوچھے جائیں گے۔ اگر ہم جیسے 80 90 100 110 سال کی عمر میں اگر ہم مرتے ہیں، ہمیں موت آتی ہے، تو ہم سے زیادہ سوالات کیے جائیں گے کہ ہماری عمر زیادہ تھی، ہمارے کام بھی ہم نے زیادہ کیے ہوں گے، برے کام اچھے کام، تو ہمارے حساب میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حساب کتاب میں ان سب چیزوں میں صاف رہنے والا بنائے، کیونکہ اگر ہم نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، تو ہمیں آگے جا کے حساب دینے میں کوئی دقت طاری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم سیدھے ہاتھ سے دے رہے تو ہمارے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ آج پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔